بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج میں آپ کو موت کے منظر کے متعلق بتاؤں گی۔ موت برحق ہے اور ایک تلخ حقیقت ہے۔ انسان چاہے جتنے ہزار سال جی لے، آخر کار اس سے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت دیندار کے لیے نجات اور بے دین کے لیے عذاب ہے۔ آج میں آپ کو دیندار اور بے دین کی موت کے بعد ہونے والے ان عوامل کے بارے میں بتاؤں گی جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان کیے ہیں۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک انصاری کے جنازے کی مشائیت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے اور قبر تک پہنچے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطراف بیٹھے تھے اور ایسے خاموش گویا پرندے ہمارے سروں پر بیٹھ گئے۔ ہمیں خاموش و بے حرکت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، زمین پر اس سے ایک شغل کے طور پر لکیریں کھینچ رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمانے لگے، عذاب قبر سے خدا کے پاس پناہ مانگو۔ 2 یا 3 دفعہ فرمایا۔ پھر ارشاد ہوا کہ مومن جب دنیا سے اٹھنے لگتا ہے اور آخرت کا رخ کرتا ہے تو آسمان سے روشن چہرے والے فرشتے اترتے ہیں، جنت کا کفن لیے ہوئے ہوتے ہیں اور جنت کی خوشبوئیں ساتھ لاتے ہیں۔ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جہاں تک نظر کام کرتی ہے فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے مطمئن روح، مغفرت خداوندی کی طرف چل۔ یہ سنتے ہی روح نکل پڑتی ہے، جیسے کہ مشک کے منہ سے پانی کے قطرے نکلنے لگتے ہیں۔ روح نکلتے ہی چشم زدن میں وہ اس کو جنتی کفن پہنا دیتے ہیں اور جنتی خوشبو میں اس کو بساتے ہیں۔ وہ مشک کی ایسی بہتر خوشبو ہوتی ہے کہ دنیا میں جو بہترین ہو سکتی ہے، اس کو لے کر آسمان پر چڑھنے لگتے ہیں۔ جہاں کہیں سے گزرتے ہیں فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کس کی پاک روح لے جا رہے ہو؟ کہا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں کی۔ آسمان تک پہنچ کر دروازہ کھولنے کے لیے کہتے ہیں، دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ دوسرے تمام فرشتے بھی آسمان دوم تک ساتھ آتے ہیں۔ اسی طرح آسمان بآسمان 7ویں آسمان تک پہنچتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو علیین کے دفتر میں لکھ لو اور زمین کی طرف واپس کر دو، کیونکہ میں نے اس کو مٹی ہی سے پیدا کیا ہے، اسی کے اندر اس کو واپس کرتا ہوں اور پھر دوسری بار اسی کے اندر سے اس کو اٹھاؤں گا۔ اب اس کی روح واپس کی جاتی ہے۔ یہاں 2 فرشتے آتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تمہارا دین کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے اسلام میرا دین ہے۔ پھر پوچھتے ہیں وہ کون شخص ہے جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ خدا کے رسول تھے۔ پھر پوچھتے ہیں تمہارا ذریعہ علم کیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، اس پر ایمان لایا تھا۔ اب آسمان سے ایک ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا فرش لاؤ، جنت کے کپڑے پہناؤ اور جنت کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دو تاکہ جنت کی ہوا اور خوشبو اس تک پہنچتی رہے۔ اس کی قبر تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے۔ ایک خوبصورت شخص اچھے لباس میں خوشبو میں بسا ہوا اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، خوش ہو جاؤ کہ آج تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا پورا کیا جاتا ہے۔ وہ پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ شخص کہے گا میں تمہارا عمل صالح ہوں۔ تو متوفی کہے گا، اے خدا، اسی وقت قیامت قائم کر دے، میں اپنے اہل اور مال سے ملوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کافر دنیا سے منہ موڑنے لگتا ہے تو سیاہ رنگ کے فرشتے ٹاٹ لیے ہوئے آ پہنچتے ہیں اور تحت نظر ہوتے ہیں۔ اب ملک الموت آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خبیث روح نکل اور خدا کی ناراضی اور غضب کی طرف جا۔ تو وہ جسم کے اندر گھسنے لگتی ہے۔ فرشتے اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں، جیسے کہ لوہے کی سیخ بھیگے ہوئے بالوں کے اندر سے نکالی جاتی ہے۔ وہ اس کو لیتے ہیں، طرفۃ العین میں اس کو ٹاٹ کے اندر لپیٹ لیتے ہیں۔ اس کے اندر سے سڑے ہوئے مردار کی طرح بدبو نکلتی ہے۔ اس کو لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں اور جہاں کہیں سے گزرتے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں کہ کس کی روح خبیث ہے؟ کہا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں کی۔ اور جب آسمان تک پہنچ کر کہتے ہیں کہ دروازہ کھولو تو نہیں کھولا جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا تفتحوا والی آیت پڑھی۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کو زمین کے طبقہ زیریں کی سجین میں لے جاؤ، چنانچہ اس کی روح وہاں پھینک دی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا آسمان سے گر پڑا اور پرندے اس کا گوشت نوچ رہے ہوں یا ہوائیں دور دراز اس کو لیے اڑ رہی ہوں، اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ 2 فرشتے آ کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے افسوس میں نہیں جانتا۔
फिर पूछते हैं तेरा दीन कौन सा है। वह जवाब देता है हाय मैं वाकिफ़ नहीं। अब दरियाफ्त करते हैं कि तेरी तरफ कौन भेजा गया था। वो कहता है मुझे इल्म नहीं। अब आसमान से निदा आती है कि मेरा बंदा झूठ कहता है, इसके लिए दोज़ख का फर्श लाओ और दोज़ख का दरवाज़ा इस पर खोल दो ताकि इसको दोज़ख की हरारत और बादे गर्म पहुंचती रहे। इसकी कब्र उस पर तंग हो जाती है और इतना दबाती है कि हड्डी पसली मिल जाती है। एक कभी चेहरे वाला मैले कुचेले कपड़े पहने बदबूदार उसके पास आता है और कहता है कि तुझे अपनी बदबख्तियों की बशारत है, ये वही दिन है जिसका तुझसे वादा था। वो पूछता है तू कौन है। वो कहता है मैं तेरा अमले बद हूँ। काफिर कहने लगता है कि खुदा करे क़यामत कायम ना हो ताकि मुझे दोज़ख में ना जाना पड़े। अल्लाह ताला आपको भी और मुझे भी नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए ताकि हम भी उन लोगों में शामिल हों जिनके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाअल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे अपनी दुआ में याद रखेंगे। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।